خواتین لیکوریا کی وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ہومیوپیتھک اپنائیں جو ہے محفوظ اور قدرتی۔ یہ علاج آپ کو دے گا مستقل شفا۔ السلام علیکم۔ خواتین کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ ان کو ایک قدرتی سلسلہ ہے جسے لیکوریا کہتے ہیں، اور یہ جب شروع میں اگر کسی کے ساتھ ہو تو شرم کی وجہ سے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، اور بعض دفعہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اور بعض دفعہ بڑھاپے میں جب وہ پہنچتی ہیں، مینوپاز کا دور ہوتا ہے، اس وقت بھی اس طرح کے پرابلم ہوتے ہیں۔ تو ناسمجھی اور لا علمی کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس سے ان کی صحت خراب ہوتی ہے، ان کو ویکنس ہوتی ہے، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے ایک تو ان کو پریشانی ہوتی ہے اپنی ایجنگ کی وجہ سے، کام کاج کی زیادتی کی وجہ سے، اور اوپر سے اگر کوئی بیماری بھی اس طرح سے ہو تو وہ مزید پریشان ہو جاتی ہیں، اور بلکہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ جاتی ہیں، چڑچڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کا اثر ان کی اپنی صحت پہ پڑتا ہے، ان کے گھر پہ پڑتا ہے، بچوں پہ پڑتا ہے، شوہر اور میاں بیوی کے رشتے میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ایک پراپر اگر کیئر کیا جائے، اگر مرد سمجھدار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے، اور اگر گھر میں بچیوں کو اس طرح کے معاملات ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی پڑھائی پہ بھی اثر پڑے گا، ان کی روزمرہ زندگی میں ان کو پریشانی ہوگی۔ تو جو ماں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اگر پڑھی لکھی ہیں تو وہ اس چیز کا خیال رکھیں، اس کا ٹائملی ٹریٹمنٹ کرائیں، تاکہ ان بچیوں کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے نہ رہے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے لیکوریا اور اس سے ہونے والے اثرات، اس کی وجوہات، اور ہومیوپیتھک علاج کتنا ایفیکٹو ہے، کتنا فائدہ مند ہے۔ تو ان ساری باتوں کا تذکرہ ہم اس ویڈیو میں کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو توجہ سے سنیں، اور اس میں بتائی گئی ادویات کو علامات کے مطابق ذہن میں رکھیں، اور پھر اس کے مطابق اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کہیں کنفیوز ہوں، آپ کو سمجھ میں نہ آئے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یا تو مجھے واٹس ایپ کر دیں اسی نمبر پہ جو میری ویڈیو میں دیا ہوتا ہے، اور یا پھر آپ کسی اسی طرح سے قریبی ڈاکٹر سے جو مستند ہو، آپ کی سمجھ میں ایک اچھا ڈاکٹر ہو، تو اس سے ضرور ملیں، اور اس سے ضرور مشورہ کر کے ہومیوپیتھی کی میڈیسنس لیں جو میں نے بتائی ہیں یہ، یا کوئی اور اگر علامات سے میچ کرتی ہو تو وہ بھی آپ کو دے دیں گے، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت جلد فائدہ ہوگا، اور آپ کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم اب تفصیل سے ایک ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ خواتین، خواہ گھریلو خواتین ہوں یا ورکنگ لیڈیز ہوں، اگر دیکھا جائے تو ان کے کام مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر گھر پہ ہوں تو گھر پہ بھی ملٹیپل قسم کے کام ہوتے ہیں، مثلا کچن کو دیکھنا، گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، بچوں کو دیکھنا، بچوں کی ساری ضروریات کا خیال کرنا، لڑکے اور لڑکیوں کے علیحدہ علیحدہ مسائل ہوتے ہیں ان کا خیال کرنا، گھر کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا خیال کرنا، اس میں کفایت شعاری لانا، یہ ساری سوچ خواتین کے ذمہ ہوتی ہے۔ مرد تو صبح نکل جاتا ہے ڈیوٹی پہ، اور شام تک وہ واپس آتا ہے، تو اس کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ صبح کھا کے نکلتا ہے اور کھانے کے وقت واپس آ جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے اگر انصاف سے کام لیا جائے تو خواتین اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کرتی ہیں، جو بعض دفعہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا۔ دیکھنے والے یہی کہتے ہیں کہ یار یہ تو گھر پہ ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا کام مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔
اور شروع میں جب وہ جوان ہوتی ہیں، طاقتور ہوتی ہیں، تو انہیں بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن جب وقت کے ساتھ عمر جب ڈھلتی ہے تو پھر ان کو بہت زیادہ اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس بات پہ خوب توجہ دی جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو خواتین کے جو کمزوری یا پریشانی کی وجہ وہ صرف کام کی زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں لیکوریا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ خواتین میں ہارمونز کا شدید عدم توازن ہو جانا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ماہواری، حمل اور پھر مینوپاز، یہ وہ بڑے بڑے مسائل ہیں جو ہر خاتون کی زندگی میں آتے ہیں۔ تو اس دوران ان کے ساتھ کافی تبدیلیاں آتی ہیں ان کی باڈی میں، تو جس سے وہ پریشان ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس کو پوری طرح سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواتین میں خون کی کمی ہوتی ہے، وائٹامنس کی بھی پوشیدہ کمی ہوتی ہے۔ ہماری اکیڈمک اور کلینکل ریسرچ بتاتی ہے کہ پاکستان میں 70% سے زائد خواتین انیمیا یعنی خون کی کمی اور وائٹامن D3 اور وائٹامن B12 کی شدید کمی کا شکار ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے جذباتی اور ذہنی بوجھ، مینٹل لوڈ یا اسٹریس، یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ گھر اور باہر کی دگنی ذمہ داریاں، مسلسل انگزائٹی اور آرام نہ ملنے سے دماغی خلیات متاثر ہوتے ہیں، جس سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کمر اور پٹھوں کا دائمی درد، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے پٹھوں کا درد معمول بن جاتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے، موڑوں کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ معاشرتی اثرات اور باقی جتنے بھی روزمرہ زندگی کے اثرات ہیں ان کی زندگی پہ پڑتے ہیں، تو ایک حد تک وہ برداشت کرتی ہیں، لیکن جب برداشت سے یہ بات باہر ہو جاتی ہے تو ان سے بھی اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مرد حضرات اور خود خواتین کو چاہیے کہ جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے دیکھیں اور اس میں بتائی گئی ہدایات کے مطابق اپنے گھر کا خیال کریں، کیونکہ ایک گھر میں اگر صحت مند خاتون ہیں تو اس گھر کی حالات زندگی بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں اس گھر سے جس میں کوئی مریضہ یا بیمار ہو یا جس پہ توجہ کم دی جا رہی ہو۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ گھر کی خوشی چاہتے ہیں، گھر کا آرام چاہتے ہیں، گھر کا سکون چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو خاتون خانہ پہ توجہ دینا لازمی ہوگی۔ ہومیوپیتھک دوائیوں کا یہ فائدہ ہے کہ یہ دماغ کو سن نہیں کرتی، بلکہ اندر سے جو کمزوریاں ہوتی ہیں انہیں ختم کرتی ہیں اور آدمی کو صحت مند بناتی ہیں۔ اس لیے آپ اس پہ بھروسہ کریں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوتے اگر دوا کو سمپٹومیٹیکلی صحیح استعمال کیا جائے۔ اب میں بات کروں گا اپنی کچھ ہومیوپیتھک ادویات کی۔ ایک دوا ہے جسے سیپیا کہتے ہیں، 30 کی پاور میں اور 200 دونوں کی پاور میں استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ضرور کہ علامات کے مطابق دی جائے۔ یہ لیکوریا کی سب سے بڑی دوا سمجھی جاتی ہے۔ اگر تھکن کے ساتھ ساتھ چڑچڑا پن ہو، اپنے ہی گھر والوں سے بیزاری محسوس ہو اور گھر میں کمر میں شدید درد ہو، تو 30 کی طاقت میں یہ دوا دن میں کم از کم 3 دفعہ تھوڑے سے پانی میں ملا کے دی جائے تو بہت فائدہ ہو۔ الٹیرس فیرینوسا ایک دوا ہے، یہ Q کی طاقت میں بھی دی جا سکتی ہے اور 30 کی طاقت میں۔
یہ دوا ان خواتین کے لیے معجزاتی ٹانک ہے جو خون کی کمی اور انیمیا اور شدید ترین جسمانی کمزوری کی وجہ سے تھوڑی سی مشقت پر نڈال ہو جاتی ہے۔ تو اس کے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر دن میں 3 بار لینے سے بہت فائدہ ہوگا۔ ایسڈ فوز ایک دوا ہے، اگر اس کو 30 میں لیا جائے اس وقت اگر تھکن کی اصل وجہ ذہنی دباؤ ہو، نیند کی کمی، کثرت پریشانی یا گھریلو ٹینشن ہو اور یادداشت کمزور ہو رہی ہو تو یہ دوا بہت افیکٹو ہے۔ اس کو بھی دن میں 3 دفعہ کم از کم 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کے لیے جائیں۔ کلکیریا فلور 6X میں بایو کیمک میڈیسن اچھا کام کر دیا۔ اگر پٹھوں میں شدید کھچاؤ، مروں کی کمزوری، کمر درد اور ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو اس کی 4 گولیاں صبح دوپہر رات چوس کر کھائیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں اس ویڈیو میں نے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ آپ کو میڈیسنز بتائی ہیں، جس میں لیکوریا کا علاج تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ باقی جو معاملات ہیں وہ بھی اس سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں وہ سارے ایشوز اگر ان دوائیوں کا استعمال علامات کے مطابق کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ تھوڑی سی کوشش ضرور فائدہ دے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو کچھ چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں، بتائی ہیں، یہ ٹھیک ہیں، تو آپ ضرور ہومیوپیتھی کی میڈیسنز استعمال کریں اور میری بتائی گئی ہدایات پہ عمل کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں میں شیئر کریں، ان لوگوں میں خاص کر کے جو اس بیماری یا اس پریشانی کا شکار ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلومات آئندہ بھی ملتی رہیں اور آپ بلا وجہ کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر کسی نئی ریسرچ کے ساتھ مجھے امید حاضر ہے یہ ہوتے ویڈیو ہیں۔ آپ